بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ ان خوبصورت باتوں کو سن کر کے آپ کو ضرور چین و سکون حاصل ہوگا، آپ کی ٹینشن ختم ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ دل آپ کا ہو یا پھر اپنوں کا۔ اپنا دل اور دماغ صاف رکھو، آخرت میں حساب کمائی کا نہیں بلکہ اعمال کا ہوگا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے وہ فکر اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ غرور کیا ہے؟ جواب ملا کہ خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات کو بھول جانے کو غرور کہتے ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت بہت لامحدود ہے، بہت بڑی ہے، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ کو دوسرے لوگوں کے راز بتاتے ہوں۔ آنکھ کا پانی اور دل کی کہانی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے سوائے اس اللہ پاک کے، اسی کو سنائے، بے شک وہی سمجھتا ہے۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو، پریشان ہوتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت کیے جائے اتنا ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ مقدر بھی بدلتے ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں، وہ رب کبھی غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ انہیں بھی صبر دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں مگر ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ رزق اور دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ خدا تم پر رحم تو کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے ہو۔ اللہ چاہے تو تمہارا دل بھی بدل سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے تمہارا دل کو اپنی خواہشوں کے مطابق بدلنا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو یقیناً وہ تمہاری چاہتوں پر راضی ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا اور صبر کے ساتھ یقین رکھنا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری چاہت کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ دعا کو کبھی معمولی مت سمجھو، یہ دعا تمہاری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ پہلے تو ڈھیل دیتا ہے اور جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی بھی شے اسے اٹھا نہیں سکتی ہے۔ وہ لوگ جو تمہیں توڑ کر سکون سے بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں، آج نہیں تو کل مکافات کا عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے، بدلہ ضرور چکھیں گے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ کوئی غم ایسا نہیں ہے جو ذکر الہی سے نہ مٹ سکے، کیونکہ جو غم میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی پریشانی ضرور حل ہوتی ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر کرو، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو میرے دوست آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔
اللہ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو کچھ بھی نہیں بولا ہے، وہ تمہارے لیے معجزے خاص کر کے تمہاری من پسند چیزوں سے تمہیں ملوا دے گا۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ رب کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ دعا تمہارے دل میں ہو اور اللہ کن فرما دے۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، لیکن وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اپنے رب سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، وہ آپ کو بھی ضرور نوازے گا۔ کیوں تھک رہے ہو، ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، جبکہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، امید اور صبر کی بات ہے۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ وسیلے خود بنا دیتا ہے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ جب تمہاری امید دنیا سے ختم ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لو، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن دقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تم نے کسی سے محبت کی ہو تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگنا، کیونکہ تم نے اس سے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ محبت کے لیے خوبصورت عورت کی تلاش نہ کریں۔ آپ جس عورت کو بھی محبت دیں گے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ جس کا یقین اللہ پر ہو اور صرف اللہ ہو، وہ نہ ہارتے ہیں اور نہ ہی کبھی مایوس ہوتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے ہیں، بلکہ خوبصورت دل اور کبھی نہ ٹوٹنے والے بھروسوں سے بنتے ہیں۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب انسان ایماندار ہو جاتا ہے تو گزرے ہوئے زمانے کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خود پردے میں رکھتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، غم اور مشکلات صرف اور صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیفوں کو بھی دور کر دے گا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ڈرو ان لوگوں سے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار سمجھا جائے گا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کبھی کسی کو دھوکہ دے کر مت چھوڑنا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دے گا۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔
اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو، اور پھر دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والا دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا ہی رہتا ہے، بار بار رسوا ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے حالات بدلے تو آپ کو بھی اپنی یہ بری عادتیں بدل لینی ہوں گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی اور غم دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، لہٰذا خوشی ملے تو شکر کرو اور غم ملے تو صبر کرنا۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوان کی بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اس شخص کو کبھی بھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، عزت، فکر اور چاہت ہو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے تو بہت سارے لوگ مل سکتے ہیں لیکن خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ پر اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر، گھمنڈ اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو، اس طرح گزارو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ رزق کے لیے اپنا ایمان مت خراب کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالنے جایا کرتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں راستوں میں کانٹے بچھانے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہا کرو جو کھانے میں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت بہت محسوس ہوتی ہے۔ عقل کے خراب ہونے کا سبب صرف اور صرف دنیا کی محبت ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غریبی میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، عورت کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ زندگی میں خود جس شدت کا بھی ہو، دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہوتا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل
اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اگر دکھ سے گزر رہے ہو تو یاد رکھو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے میرے دوست، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف اور صرف اپنے لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگا کرو تم مقدر مانگا کرو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے دروں پر دیکھا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے، رزق بانٹا جاتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو۔ یاد رکھو تمہیں اپنے لیے کبھی بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو شخص اس دنیا میں کم حصہ لیتا ہے، کم مال و دولت کو اکٹھا کرتا ہے، یاد رکھو وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، چین و سکون کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو اس دنیا میں زیادہ سمیٹتا ہے، زیادہ مال و دولت کے چکر میں رہتا ہے، وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام تو ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے تک۔ یاد رکھو بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو کبھی بھی یہ مت سمجھنا اور خوش مت ہونا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ اس بات پر بھی غور کرنا کہ اس شخص نے تم پر کتنا بھروسہ کیا تھا، کتنا اعتبار کیا تھا۔ مدد کرنا ایک بڑا مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سبھی سے اس کی امید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ انسان کی اچھی نیت پر وہ انعام نہیں ملتا ہے جو اچھے اعمال پر مل جاتا ہے۔ انسان کی اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، فرض کر لو۔ اللہ کی قسم اس دنیا کی ٹینشن سے، فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور جس کامیابی کے چکر میں ادھر ادھر پھرتے ہو وہ خود تمہارے قدموں کو چومے گی۔ 3 کام کسی کے دل میں اپنی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا، اور تیسرا کسی بھی انسان کو اچھے نام سے پکارنا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ پہلا اپنے علم کو بہت زیادہ سمجھنا، دوسرا اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور تیسرا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کسی کے خلوص یعنی کہ وہ شخص جو آپ کے ساتھ صاف دل سے رہتا ہے، اور اس کے پیار کو بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ یاد رکھو کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور دنیا والے تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھیں خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، لہٰذا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔
اللہ آپ کو خوش اور شاد و آباد رکھے۔